بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ محترم ناظم جلسہ جناب مولانا رفیق قاسمی صاحب اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارا موضوع مسلمانوں کے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہے۔ اسلام ایک سامی مذہب ہے۔ سامی مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آگے ختم ہوا۔ اس میں جو معروف مذاہب ہیں وہ یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور پھر اسلام ہے۔ اگرچہ یہودیت عیسائیت کو نہیں مانتا اور عیسائیت یہودیت اور اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اسلام ان دونوں مذاہب کو مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلام ہی وہی صحیح دین ہے جو کہ ہمیشہ سے اسلام کے نام پر آتا رہا ہے، لیکن دوسرے قوموں نے اس میں تحریف کر دی اور تحریف کی وجہ سے وہ آج اصلی شکل میں نہیں رہ گئے، لیکن اس کے باوجود اسلام ان تمام انبیاء کو مانتا ہے، بلکہ ایمان کا جز قرار دیتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی نبی کا انکار کر دیں، مثلا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، ابراہیم کو نہیں مانتے، تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ دوسرے جو ادیان آئے خصوصاً یہودیت اور عیسائیت، یہ حضرت ابراہیم کے دو اولاد تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ تو حضرت اسحاق کی شاخ میں وہ لوگ آئے، اور آخری جو مذہب ہے یعنی سامی مذہب یا آخری وہی سے آیا ہوا مذہب اسلام، وہ دوسری شاخ میں یعنی حضرت اسماعیل کی شاخ میں پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل حضرت حاجر جو کہ ایک مصری خاتون تھی، ان سے تولد ہوئے، اور حضرت ابراہیم نے اللہ پاک کے حکم سے ان کو لا کر کے ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا اور جانے لگے۔ تو حضرت حاجر نے پوچھا کہ بھئی آپ ہمیں کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے مکہ۔ اگر آپ نے آج تو مکہ بہت بدل گیا ہے، لیکن 30-40 سال پہلے آپ گئے ہوتے تو شاید آپ کو وہی منظر نظر آتا جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک حد تک تھا۔ چٹیل میدان، یا تو کنکریاں ہیں یا پھر ریت ہے، اور آگے پیچھے ایسے پہاڑ نظر آئیں گے جو آج بھی موجود ہیں، جس پہ کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی ہریالی ہی نہیں، کوئی بالکل کالے کالے پہاڑ۔ اور جگہوں پر تو پہاڑ جو ہوتے ہیں یا تو ان پر برف ہوتی ہے یا ان پر کافی ہریالی ہوتی ہے، لیکن وہاں کے پہاڑ جو کہ اتنی گرمی ہوتی وہاں پہ کہ وہاں کے پہاڑوں پر کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ چڑھیں گے کسی بھی پہاڑ پہ تو آپ کو شاید کوئی موسم اگر بارش کا ہو تو کچھ نظر آ جائے، ورنہ کچھ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا وہاں پہ سوائے پتھر اور کنکر کے۔ ایسی جگہ پہ ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بہرحال آپ سب لوگ ان سب باتوں سے واقف ہیں۔ پھر اللہ پاک کی شان سے ایک معجزہ ہوا جس کو کہ آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جو ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں ایسا ہے کہ سائنسی تحقیقات نے معلوم کیا کہ اس علاقے میں ایسا کوئی بھی
پانی کا منبع نہیں، جس کو انگریزی میں ایکویفر کہتے ہیں، جگہ جگہ نیچے جو ہے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، پانی جب بارشیں ہوتی ہیں تو جا کے وہاں جمع ہو جاتا ہے اور وہاں سے جو سوتے نکلتے ہیں، وہاں سے اسپرنگ نکلتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا شاہ فیصل کے زمانے میں ایک جاپان کے ایک سائنٹسٹ نے اس کے بارے میں ریسرچ کی اور رپورٹ دی، ان کو کہا کہ یہاں کچھ ہے ہی نہیں ایسا، اور بحر امر سے اگر پانی آئے گا تو بہت دور ہے اور وہ پانی بھی اتنا صاف نہیں ہوگا جیسا یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو وہ ایک معجزہ ہے۔ ابھی پچھلے اس سال ہی تقریباً 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ حاجی وہاں گئے، اور کبھی کبھی 30 لاکھ بھی ہو جاتے ہیں، 3 ملین بھی ہو جاتے ہیں، اور سب کے سب وہی پانی پیتے ہیں، اسی سے وضو کرتے ہیں، اس سے نہاتے بھی ہیں، اور وہ پانی مدینہ بھی لے جایا جاتا ہے۔ ایک وہاں سے پائپ لائن کھینچی گئی ہے مسجد نبوی تک، وہاں بھی جاتا ہے، لیکن وہ پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو ایک معجزہ ہے، یعنی وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی کنواں، کبھی کنواں خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ بھرا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا ہے جب کہ آپ وہاں جا سکتے تھے، آج تو بند کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت جب کہ وہ کھلا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے تھے، ایک کنواں ہی ہے بس، لیکن اس میں اس کا پانی کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، جو کہ اس کے علاوہ مکے کے اندر خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر بہرحال کئی بار ہو چکی ہے، لیکن بہرحال وہ وہی ہے جو کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے وہاں پر قائم کیا تھا۔ تو دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج بھی ہم کو یاد دلاتی ہیں اس پرانے ورثے کا جو کہ حضرت ابراہیم نے وہاں پہ چھوڑا تھا اور اللہ پاک کے حکم سے چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو بڑی بڑی شخصیات اسلامی مذاہب جو ہیں تینوں اس کے اندر، یعنی یہودیت و عیسائیت ہیں، اسلام ان کی بہت ہی قدر کرتا ہے، اور قرآن شریف نے جگہ جگہ جو ہے حضرت عیسیٰ کا، حضرت ان کی والدہ حضرت مریم کا انتہائی احترام کے ساتھ ذکر ہے، بہت ہی یعنی دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ان کو گنا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو خاص معاملہ ہوا وہ شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اسلام جو ہے پوری طرح سے ان لوگوں کا احترام کرتا ہے، جبکہ یہ لوگ ہمارا احترام نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہم کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور اگر آج کے مستشرقین، آج کے تو خیر نہیں، لیکن استشراق جب شروع ہوا ہے، گول زہر وغیرہ کی جو روایت ہے وہ اگر دیکھیں گے تو اس میں یہی ملے گا کہ اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے، اسلام کے جو نبی تھے یا ان کے نزدیک وہ بھی نعوذ باللہ جھوٹے ہی تھے، انہوں نے جو ہے وہاں پہ عیسائیوں اور یہودیوں سے سن کر کچھ چیزیں تھیں وہ ڈال دیں، اور وہ یہی اسلام ہے۔ تو یہ ان کا رویہ ہے، جبکہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم ان کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا اصلی دین مانتے ہیں، جو کہ زمانے کے ساتھ جس میں تحریف ہو گئی۔ شروع میں اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے یا آپ کہیں حضور پاک کے تعلقات یہودیوں سے بھی اچھے تھے اور عیسائیوں سے بھی اچھے تھے، اور یہ سلسلہ کافی چلا، اس کی میں ابھی تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ مکے کے اندر بھی یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، چند ہی رہے ہوں گے لیکن بہرحال تھے وہاں پہ، اور مدینے کے اندر بھی چند عیسائی ہوں گے لیکن کافی یہودی تھے وہاں پر، بلکہ کئی قبائل تھے وہاں پہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ، بہت ہی اچھے پاورفل جو ہے سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ جزیرہ عرب میں اور خیبر میں بھی بہت سے قبائل تھے یہودیوں کے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو کہ فلسطین میں سن 70 میں جب رومن جنرل ٹائٹس نے توڑ دیا تھا، اس کی تاریخ میں نہیں بیان کروں گا، لیکن صرف یہ کہ لوگ وہاں سے جب بھاگے تھے تو ان کو اور جگہوں میں پناہ ملی ہوگی، لیکن جزیرہ عرب میں بھی ان کو پناہ ملی، تو کچھ مدینے میں آ گئے، کچھ خیبر میں آ گئے، اور غالباً اور جگہوں پہ بھی رہے ہوں گے۔ یمن میں جو لوگ ہیں غالباً وہ بھی اسی وقت آئے ہوں گے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو حضور پاک نے جب مکے میں کافی شدت ہوئی اور ابتلا ہوا وہاں پہ، تو آپ نے مشورہ دیا کہ جس کو یہاں سے جانا ہو وہ حبشہ چلا جائے، اور اس کی تعریف فرمائی کہ وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور عادل ہے،
اور وہ تمہارا خیال کرے گا. اور یقیناً جب دو ہجرتیں گئیں، دونوں ہجرتوں میں نجاشی نے وہاں پر ان کو بلایا بھی، ان کی باتیں بھی سنی، اور ان کو وہاں کی مخالفت کے باوجود اور قریش کے جو سفرہ وہاں گئے تھے ان کو بھی ان کو بھیج دیجیے ہم کو، ان کو بھی انہوں نے نکار دیا ان کو، اور ان کو بہت اچھی طرح سے رہنے دیا. بلکہ ہماری روایتوں میں ہے، غالباً ان کی حبشہ کی روایتوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری روایتوں میں ہے کہ نجاشی خاموشی سے خفیہ طریقے سے مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے انتقال کے بعد حضور پاک نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو یہ تعلقات یہودیوں کے ساتھ اچھے مسلسل چلتے رہے. معاف کیجیے گا، یہودیوں کے ساتھ ابھی میں اس کے بارے میں بعد میں آؤں گا، پہلے صرف عیسائیوں کی بات کر لیں پھر یہودیوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہودیوں سے تعلقات کچھ زیادہ خراب ہوئے تھے، اس کی بتاؤں گا میں آپ کو، لیکن یہ عیسائیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے یا مسیحیوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ مستقل اچھے رہے. اور وہاں نجران وغیرہ کے جو سب سیرت کے کتابوں میں موجود ہے، کس طرح سے وفد آئے، ان سے باتیں ہوئیں، وہ سب چیزیں تھیں، لیکن تعلقات بالکل خراب نہیں ہوئے، اچھے ہی ہوئے. اور یہی تھا کہ بھائی تم جیسے کہ ابھی کہوں گا انشاءاللہ آگے میں کہ تم لوگ مان لو اس کو، تعالوا الی کلمۃ سواء. تو تعلقات بہرحال ان سے خراب نہیں ہوئے تھے، ان سے کسی طرح سے بھی. اور جب مسلمان جزیرہ عرب سے نکلے اور دوسرے ملکوں میں گئے تو وہاں پر کافی عیسائی تھے، یعنی شام میں عیسائی تھے، مصر میں عیسائی تھے، عراق میں بھی ایک حد تک عیسائی تھے، دوسرے بھی تھے. تو جب وہاں سے نکلے تو وہاں پر بھی جو ہے ان کا وہاں کے جو نصارہ تھے انہوں نے خیر مقدم کیا. تاریخ میں بہت تفصیل سے سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہاں پہ اس کا وقت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو نصارہ تھے یہ اصلی نصارہ تھے، یہ جو عراق میں یا شام میں یا مصر میں تھے، جو وہاں کے مقامی نصارہ تھے، اور ان کو آج کی زبان میں آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے. آرتھوڈاکس کا مطلب یہ ہے کہ قدامت پسند یا شدت پسند. اور اس کے بالمقابل جو ویٹیکن میں جو آج بولا جاتا ہے جو کیتھولک چرچ ہے، اس نے جو ہے مذہب میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی تھیں، ایک ہائرارکی پیدا کر دی تھی جو ان کے یہاں نہیں تھی، اور بہت سی چیزوں میں وہ مختلف بھی ہیں اور بہت چیزوں میں متفق بھی ہیں. لیکن کیتھولک جو کہ حاکم تھے، یعنی شام میں بھی حاکم تھے، رومن تھے، وہ کیتھولک تھے، اور مصر میں بھی رومن تھے، حاکم تھے اس وقت، وہ بھی کیتھولک تھے. تو یہ لوگ ان کو جو ہے کافر سمجھتے تھے اور ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے تھے. تو یہ صورتحال تھی کہ جب مصر کو فتح کیا حضرت عمرو بن العاص نے، تو انہوں نے پایا کہ وہاں کا جو پوپ ہے، جو قبطی کہتے ہیں وہاں کے یہودیوں کو، اس کا پوپ جو ہے چھپا پھرتا تھا، گاؤں میں چھپے رہتا تھا. وہ کیوں؟ اگر اس کو پا جاتے رومن، جو وہ بھی عیسائی تھے لیکن کیتھولک تھے، تو اسے قتل کر دیتے اس کو. اور اس کی وجہ سے ان کے جو چرچ تھے، یعنی کنیسہ کہتے ہیں عربی میں، چرچ جو ان کے تھے وہ زمین دوز ہوا کرتے تھے. کسی گھر کے اندر کوئی کمرہ بنا لیا، خاموشی سے اپنی جو ہے عبادتیں کرتے تھے. اس طرح کا ایک چرچ جو زمین دوز ہے آج بھی موجود ہے. اگر آپ قاہرہ جائیں، وہاں پر جہاں پہ پہلی فتح کے بعد جو چھوٹا سا ایک وہاں پہ پہلا شہر بنایا گیا تھا، اس کو الفستاد کہا جاتا ہے. فستاد یعنی ٹنٹوں والا شہر. یقیناً جب کوئی فوج کہیں جائے گی تو ٹنٹی میں رہے گی، فوراً مکان تو نہیں بن جاتا. تو آج بھی موجود ہے، الفستاد کے نام سے ہی موجود ہے آج وہاں پہ. اور حضرت عمرو بن العاص کے نام سے مسجد ہے، بہت ہی قدیم مسجد ہے، شاید ان کے زمانے میں بن گئی ہوگی وہ. اس کے بالکل پاس میں ہی جو ہے ایک چرچ ہے جو کہ زمین دوز ہے. آج بھی جا کر کے آپ معلوم کیجئے گا تو آپ کو تہخانے کے اندر چرچ ملے گا، جائیے وہاں پوری چیزوں ملے گی. تو ایسی حالت میں وہ رہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور مسلمان جو آئے تھے ان کو جو ہے یعنی آزاد کرنے والا سمجھا انہوں نے، اور استقبال کیا ان کا. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہاں کے اصل جو باشندے تھے، جو وہاں کی جو اکثریت تھی، انہوں نے ان کے خلاف کوئی مزاحمت کی ہو، بلکہ ان کا استقبال کیا، اور اسلام نے بھی ان کو پوری آزادی دے دی. اس کے بعد وہ لوگ باہر آ گئے، پوری طرح سے اپنے دین پر عمل کرنے لگے. ان کا جو پوپ تھا وہ باہر آ گیا، اور یہ سلسلہ مستقل چلتا رہا.
उस वक्त से जो यहूदी या ईसाई इन ममालिक में थे वो आज भी मौजूद हैं। आज भी यमन के अंदर वही यहूदी हैं जो कि उस वक्त मौजूद थे। बहुत से चले गए, इसराइल चले गए, लेकिन आज भी मौजूद हैं, बिल्कुल कदीम तरीन है। वो ऐसे नहीं है कि जो बाद में चले गए। इराक़ में भी जो है यहूदी और ईसाई मौजूद हैं, वो वही हैं जो कि उस वक्त थे, बाद की और अब पैदावार नहीं है। इसी तरह से मिस्र के अंदर जो किप्ती हैं वो आज भी वही हैं जो कि उस वक्त पाए गए थे। बहुत से मुसलमान हो गए, उसके मैं और उसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन ये वही हैं जो कि इस्लाम जब आया था और उनको पूरी आज़ादी दे दी थी कि तुम अपने दीन पर अमल करो, और इसमें जो है तुम्हारी ना चर्च की प्रॉपर्टीज़ कोई लेगा, ना तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ लेगा। पूरी तरह से जो आज़ादी आज के ज़माने में मिलती है वो उनको दे दी गई। और ऐसा कोई भी वाक़या नहीं मिलता है, यानी असल माखज़ तो या तो उनकी किताबें होंगी या हमारी किताबें होंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि मुसलमानों ने दीनी तौर पर उनका कोई इज्तिहाद किया हो, यानी उनके साथ बुरा सलूक किया हो, ऐसा कोई भी नहीं मिलता है। बल्कि उनको पूरी आज़ादी दे दी, और इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी उनको कि वो पूरी तरह से अपने दीन पर अमल भी करने लगे, और बल्कि वो यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने की भी आज़ादी थी। इसकी बहुत तफसीलात हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। अगर वो बोलते थे तो उनका एहतराम किया जाता था, भाई तुम तो नहीं मानते हमको, कोई बात नहीं है। और ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी कि इनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी जो आज कहा जाता है तलवार से फैला, ये सब झूठ है। ये 100% बल्कि 101% झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि हमारी किताबों में वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि कोई भी जबर नहीं किया गया। कोई मुसलमान हुआ वो अलग बात है, उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन किसी से नहीं कहा गया कि तुम मुसलमान हो जाओ। किसी को कोई हुक्म नहीं दिया गया ऐसा हो जाओ, बल्कि उसके बरअक्स जो है, आपको एक मिसाल बताऊं कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ जब जो खलीफा थे, उनके ज़माने में एक किप्ती ने उनको एक शिकायती ख़त लिखा मिस्र से, और ये लिखा कि आपका गवर्नर यहाँ पर जो आमिल आपका है वो मुझे मुसलमान होने से रोकता है। और उसकी वजह जब उन्होंने तफसीलात मालूम की तो मालूम हुआ, आमिल ने उनको जवाब दिया कि दरहकीकत ये लोग जिजिया से भागने के लिए इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो हज़रत उमर ने जो जवाब दिया अपने गवर्नर को, वो तारीख़ में हिफ्ज़ करने की उसको ज़रूरी अल्फाज में उसको लिखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बाअसल्लाहु रसूलहु हादियन वलैसा जाबियन, अल्लाह पाक ने अपने रसूल को हिदायत के लिए भेजा है, टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं भेजा है। तो ये वो सूरत हाल थी, और इस सूरत हाल में ऐसी रिसर्च हुई, अमेरिका में रिसर्च हुई है कि इस्लाम इन इलाक़ों में, इराक़ में, शाम में, मिस्र में कैसे फैला। तो रिसर्च में ये निकल कर के आया है कि मुसलमान वहाँ पर अक्सरियत 400 साल के बाद हुए, यानी इस्लामी फ़तह के 400 साल के बाद इस्लाम इराक़, शाम और मिस्र के अंदर अक्सरियत हुआ। क्या मतलब इसका है? साफ मतलब है कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, वरना पहले ज़माने में बादशाह कोई दीन कबूल करता था और फ़ौरन औरत सब लोग हो जाओ, फ़लाँ दीन कबूल कर लो। जैसे खज़र में यहूदियत कबूल की उसने, और सारे लोगों को, जो सारे खज़री, जिसको आज अशकनाज़ी यहूदी बोलते हैं, जो गोरे यहूदी हैं, वो सब खज़र की औलाद हैं, उनके बादशाह ने कबूल कर लिया तो सबको ऑर्डर दे दिया कि सब लोग बन जाओ। तो ये चीज़ हमारे यहाँ ऐसी कुछ नहीं हुई, बल्कि कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। और मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अमेरिका की में रिसर्च हुई है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है, और उसमें ये निकला है कि 400 साल में मुसलमान अक्सरियत हुए, और वहाँ तो 400 साल में अक्सरियत हो गए। हिंदुस्तान में और स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत किया है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसके बावजूद भी जब इस्लामी हुकूमत ख़त्म हुई तो यहाँ अक्सरियत गैर मुस्लिम ही थी। इसका क्या मतलब है? वाज़ेह मतलब है। क्या अगर इतने ज़बरदस्त बादशाह थे जो कि जैसे औरंगज़ेब था, 49 साल हुकूमत किया, और काबुल से लेकर के जनूबी हिंद तक हुकूमत किया, ढाका तक हुकूमत किया, ये अगर चाहता तो मुसलमान नहीं बना देता इनको। पूजा करते थे ये लोग इसी दिल्ली के अंदर
صبح کو ناشتہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ بادشاہ آ کے جھروکے میں ان کو اپنی شکل نہ دکھائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کچھ خاص حالات میں، اس کا میں ابھی ذکر کروں گا، ایسا ایک لٹریچر تیار کیا گیا جھوٹا، پوری طرح سے فیبریکیٹڈ، کہ اسلام نے یہ کر دیا، اسلام نے وہ کر دیا، ایسی ایسی عجیب عجیب کہانیاں. لیکن یہ کہ ہماری طرف سے جو ہے افسوس ہے کہ اس کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ سے آج جو ہے بہت سی جگہوں پر یہ جو جھوٹ ہے وہ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور جب کسی بھی جھوٹ کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے سچ بن جاتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے سچ کو بار بار دہرائیں، اور ان زبانوں میں دہرائیں اور دلیل کے ساتھ. اس لیے ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں جو کہ قدیم ترین ہیں، اور وہی جو ہے اگر کسی بھی ریسرچ میں قابل قدر قابل اعتماد کوئی مصدر یا ماخذ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو قریب ترین ہوتا ہے ان حالات سے. ہندوستان کے اندر بھی پرانی جو کتابیں ان کی ہیں، سنسکرت میں لکھی ہوئی ہیں، پراکرت میں لکھی ہوئی ہے، کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کہ مسلمانوں نے کوئی ان کے ساتھ زبردستی کی. بلکہ انگریزوں کو افسوس ہوتا تھا کہ کیا بات ہے کہ آخر ہندو بھی کیوں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے آزادی کے لیے کام کرتے ہیں. یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے. یہ اس کے بعد انہوں نے پورا ایک لٹریچر تیار کرایا، اس کے بخیر بات ہم کو نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک طرح سے یہاں پر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی اس قسم کا لٹریچر تیار کیا گیا جو کہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تھا. اور آج جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عیسائی آبادیاں آج جو موجود ہیں، جو کہ آج مثلا مصر میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، ترکی میں ہیں، ایران میں ہیں، وہ وہی آبادیاں ہیں جو کہ فتح اسلامی کے وقت موجود تھیں، بعد میں نہیں آ گئیں. اور ایک حقیقت آپ کو بتاؤں اور اس کو یاد رکھیے گا اور بیان کیجیے گا کہ آج دنیا میں عیسائیوں کے 4 پوپ ہوتے ہیں، اور ان 4 پوپوں میں سے 3 پوپ ہمارے ملکوں کے اندر رہتے ہیں. ایک پوپ تو ہے جو کہ روم میں رہتا ہے، ویٹیکن میں، اور 3 پوپ، ایک ہے قبطی پوپ جس کو کہ پوپ آف الیگزینڈریا اینڈ آل افریقہ بولتے ہیں، یعنی اسکندریہ اور سارے افریقہ کا پوپ جو ہے، جو کہ قبطی پوپ ہے، وہ اسکندریہ میں یا قاہرہ میں، دونوں جگہ ان کا آفس ہے، وہاں پہ رہتے ہیں. دوسرا ایک پوپ ہے جو کہ آرتھوڈاکس پوپ ہے، سیرین آرتھوڈاکس، وہ شام میں رہتا ہے. اور ایک تیسرا پوپ ہے جو کہ پیٹریارک آف کانسٹینٹینوپل بولا جاتا ہے، یعنی استنبول کا پیٹریارک، استنبول کا پوپ، وہ استنبول میں رہتا ہے، آج بھی رہتا ہے. اور ان دونوں پوپوں کی 3 جو پوپ ہیں، چوتھا تو خیر یورپ میں رہتا ہے، ان تینوں پوپوں کی اپنے ملکوں میں انتہائی عزت کی جاتی ہے. بلکہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ مصر کے اندر صدر کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف شیخ الازہر کھڑا ہوا ہے، ایک طرف پوپ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہ نائب صدر جمہوریہ کا ان کو مقام دیا گیا ہے. ان کو یہ لوگ اپنی گریبان میں دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آج ایک حقیقت ہے، ایک آج بھی ہمارے ملکوں میں یہ اسی عزت کے ساتھ رہتے ہیں اور بہت ہی دھڑلے سے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی انتہائی یعنی احتجاجانہ طریقے اختیار کرتے ہیں. سادات کے زمانے میں اس وقت جو پوپ تھے، قبطی پوپ تھے، شنودہ ان کا نام تھا، شنودہ، انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بہت ہی سخت قسم کا موقف اختیار کیا، جس کی وجہ سے سادات نے کچھ سالوں کے لیے ان کو ایک دیر میں، وادی نطرون میں ایک دیر ہے، اس کے اندر ان کو مقید کر دیا تھا، یعنی ہاؤس اریسٹ کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جیل ویل نہیں بھیجا، ان کے اپنے ہی جو ہے دیر کے اندر ان کو کیا تھا. تو یہ اس طرح سے رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے مصر میں بہت ہی دھڑلے سے عیسائی رہتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جو آپ کو ڈاکٹر نظر آئے گا وہ عیسائی ہوگا، جو آپ کو ایڈوکیٹ یا وکیل نظر آئے گا وہ عیسائی ہوگا، جو بزنس مین ہوگا، بڑا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوگا وہ عیسائی ہوگا. وہ نظر آتا ہے، سب بورڈ لگے ہوئے ان کے نام کے ساتھ، مرکوس، حنا، یہ وہ سب نام کے ساتھ. تو ان آزادیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حقوق سے بہت زیادہ لیے ہوئے ہیں. اور اس کے بالمقابل اگر تجزیہ کیا جائے تو جس وقت اندلس میں اسلامی حکومت ختم ہوئی،
جس وقت صقلیہ میں اسلامی حکومت ختم ہوئی، جس وقت جنوبی اٹلی میں حکومت ختم ہوئی، وہاں بھی کافی مسلمان تھے، بلکہ تحقیقات ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے تحقیقات کیا، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی اسلامی ایک جو ہے ایک گروہ وہاں رہتا تھا۔ لیکن آج یہ 16ویں صدی 17ویں صدی تک کی بات ہے یہ اس کی، لیکن آج جو ہے ان اصلی مسلمانوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، سب کو یا تو نکال دیا گیا یا پھر ان کو مار ڈالا گیا یا ان کو زبردستی عیسائی بنا لیا گیا۔ اسپین میں بھی یہی ہوا، صقلیہ میں یہی ہوا، جنوبی اٹلی میں بھی ہوا، اور دوسرے چھوٹے چھوٹے بہت سے جو جزائر تھے اس میں میڈیٹرینین میں، یعنی بحر ابیض متوسط میں، اس کے اندر بھی مسلمان بہت سے تھے۔ آج وہاں پر کوئی مسلمان وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان آج نظر آئے گا تو وہ سب کے سب دوسری جنگ عظیم کے بعد سے گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم جو ان لوگوں نے لڑی اس میں 80 ملین لوگ مارے گئے، اور وہ وہی ہیں جو کہ بالکل نوجوان تازہ کام کرنے والے، ان کو فیکٹریوں سے نکال کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے خود بلایا، مطلب ڈچ ہیں تو وہ انڈونیشیا پہ حکومت کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں آؤ کام کرو۔ انگریز تھے وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو آج بن گیا اس سب پہ حکومت کرتے تھے، کہ ان سے کہا بھائی آؤ ہمارے یہاں کام کرو۔ ایسی جو ہے جرمنی والوں نے، بہت زیادہ تو نہیں تھا ان کے پاس، لیکن فرانس والوں کے پاس بہت زیادہ تھا۔ تو آج آپ کو ان ملکوں میں جو لوگ نظر آئیں گے، فرانس میں کون نظر آئیں گے؟ جو ان کی سابق جو ان کی آبادیاں تھیں، جزائر، تیونس وغیرہ، وہاں کے لوگ نظر آئیں گے، مراکش کے لوگ نظر آئیں گے۔ ہندوستان کے لوگ انگلینڈ میں نظر آئیں گے، جو کہ سابق یہاں پہ سامراجی طاقت تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ہمارے جو اصلی مسلمان تھے وہاں پر، ان کا آج جو ہے ایک کا بھی پتہ نہیں ہے۔ صرف اسپین میں ایسا ہوا ہے کہ جب آزادیاں آ گئیں تو کچھ ایسے خاندان جو جانتے تھے کہ ہم اصل میں مسلمان تھے، زبردستی ان کو عیسائی بنا لیا گیا تھا، تو وہ دوبارہ مسلمان ہوئے۔ زندہ تھے وہ، لیکن اسلام کے مسلمان کے طور سے زندہ نہیں تھے، بلکہ وہ عیسائی کے طور سے زندہ تھے، لیکن ان کو احساس تھا کہ ہم کو 300 سال پہلے، 400 سال پہلے زبردستی بنایا گیا تھا عیسائی، تو وہ مسلمان ہوئے۔ ایسے لوگ جو ہے کئی سو وہاں پہ ہیں، کئی سو خاندان اس طرح کے جو کہ دوبارہ ہوئے۔ تو یہ ان کا جو آج اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے تسامح کرتے ہیں اور ہم حقوق انسانی کو مانتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے سب کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، لیکن جو تاریخ ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتی ہے۔ تاریخ تائید کرتی ہے تو ہمارا طریقہ ہے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ اصلی یہودی اور عیسائی ہمارے ملکوں میں محفوظ ہیں اور بہت ہی عزت سے رہتے ہیں۔ اسلام نے دوسرے مذاہب جن کا اعتراف کرتا تھا، سب کا نہیں کرتا، بلکہ جو وحی سے آئے ہوئے مذاہب ہیں انہی کا اعتراف کرتا ہے، ان کو اہل ذمہ کا خطاب دیا۔ ان کو کوئی بری بات نہیں، کوئی گالی نہیں ہے۔ اہل ذمہ کا ہے جن کے بارے میں ہم ذمہ دار ہیں، یعنی پروٹیکٹڈ پیپل، ہم ذمہ دار۔ اسٹیٹ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، اور حدیثیں وغیرہ موجود ہے، آپ لوگ سب صاحب علم جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کتنا حضور پاک نے جو ہے تاکید فرمائی ہے کہ ان کا خیال کرنا، اور جو ان کے ساتھ برا کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گردن پکڑوں گا اس کا۔ تو اتنی زیادہ کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کی بالکل واضح ان کے حقوق، یعنی ان کی پراپرٹی نہیں لی جائے گی، ان کو زبردستی جو ہے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، ان کے جس طرح عبادتیں کرتے تھے، جہاں عبادتیں کرتے تھے، وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے ان سارے ممالک جو میں نے ذکر کیا ابھی، وہاں پر وہ اصلی چرچ بھی آج موجود ہیں، شام میں یا عراق میں یا مصر میں اصلی جو تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ وہ اس لیے کہ اسلام نے توڑا نہیں کوئی چیز، کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی انہوں نے۔ اور بعد میں یعنی یہ تین قومیں تھیں، یہودی، عیسائی اور سابیہ، جو کہ ایک عراق میں ایک قوم پائی جاتی تھی، اس کے بارے میں بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہ بھی دراصل جو ہے وہی سماوی کے ذریعے وجود میں آیا، لیکن تحریفات ہو گئیں۔ اور بعد میں جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو زوراسٹرینز جو کہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، ان سے بھی معاملہ اہل ذمہ کا کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے جب محمد ابن القاسم نے سندھ فتح کیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے یہاں تو ختم ہو گیا تھا یہ بتوں کی عبادت اسلام کے بعد ان علاقوں میں جو کہ عرب علاقے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا خلیفہ
اموی کو دمشق میں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے. تو وہاں پہ خلیفہ نے، یہ چچنامہ کے اندر لکھا ہوا ہے، چچنامہ جو ہے سندھ کی تاریخ، اولین تاریخوں میں جو تاریخ لکھی گئی ہے چچنامہ ہے، وہ موجود ہے فارسی میں، لیکن انگریزی ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، چھپا ہوا ہے یہاں پہ. تو اس کے اندر یہ ہے کہ خلیفہ نے اس زمانے میں علماء و مفتیان جو تھے ان کو جمع کیا، ان سے پوچھا کہ بھئی ہندوستان ہمارے کا ایک علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے اور وہاں پہ ایسے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے. تو ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اہل ذمہ کا معاملہ کیا جائے. اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہندوستان میں وہ چیز بعد میں پورے ہندوستان میں عمل میں آئی کہ ہندوؤں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا. ان کے مندر وغیرہ محفوظ، آج بھی جو قدیم ترین مندر ہیں وہ بھی آج موجود ہیں، جو کہ اسلام کے فتح اسلامی کے وقت کے تھے وہ موجود ہیں. بعد میں جو بنے اور اکثر بڑے بڑے جو مناظر آج موجود ہیں وہ مسلمانوں کے زمانے میں بنے ہیں. تحقیقات کر لیجئے، معلوم ہوگا کہ یہ اس وقت مسلمان کوئی نہ کوئی حکومت، چاہے مقامی حکومت رہی ہو، چاہے مرکزی حکومت دلی یا آگرہ کی رہی ہوگی، وہ اس کے وقت میں بنے ہیں یا اس سے پہلے بنے ہیں، کسی نے اس کو توڑا نہیں ہے. تو یہ تھا اسلام کا تسامح ان لوگوں کے ساتھ، جس کا بدلہ ان لوگوں نے بہت اچھا نہیں دیا، لیکن بہرحال یہ بات جاننے کی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا ہے. اور وہی سلوک اس لیے تھا کہ ہمارے دین نے یہ بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے ہم کو، یعنی کسی کا اجتہاد نہیں تھا بلکہ دین کا یہ حصہ ہے. اس کے علاوہ اہل ذمہ کو ایک ٹیکس دینا ہوتا تھا جس کو جزیہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں. جزیہ بہت ہی خراب ٹیکس تھا، بہت ہی ظالمانہ ٹیکس تھا جو کہ مسلمانوں نے کیا. اول تو یہ ہمیشہ ہی جاری نہیں ہوا، لیکن جب بھی جاری ہوا تو کچھ شرطوں کے ساتھ جاری ہوا. کسی عورت کو جزیہ نہیں دینا ہوتا تھا، کسی بچے کو نہیں دینا ہوتا تھا، کسی بڈھے کو نہیں دینا ہوتا تھا، کسی مریض کو نہیں دینا ہوتا تھا، بلکہ صرف ان مردوں کے لیے تھا جو کہ صحت مند اور نوجوان تھے، جو کہ لڑ سکتے تھے. لیکن یہی مرد اگر اسلامی فوج میں شامل ہو جاتے تھے اور لڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ کوئی جزیہ نہیں تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ فوجی خدمت جو ہے ملٹری سروس سے استثناء ایگزمپشن کا ایک ٹیکس تھا بس. اور یہی جب شامل ہوتے تھے مسلمان فوج میں تو ان کا وہ کوئی ٹیکس نہیں تھا. تو ایسا کوئی ظلم نہیں تھا. یہ جو ہے ایک طرح سے ان کے لیے ایک طرح سہولت تھی، بلکہ شاید بہت سے مسلمانوں کو ایسی سہولت ملتی تو وہ بھی دے دیتے ٹیکس، بھی ہم کو بھی مت لے جاؤ لڑنے کے لیے، ہم جو ہے یہیں اچھے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیز تھی، لیکن اس کو ایسا بنا دیا گیا جیسے کہ سارے جو ہے جو غیر مسلم تھے یا سارے جو ہندو عیسائی وغیرہ وغیرہ تھے سب سے لیا تھا. ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف کچھ لوگوں سے لیا جاتا تھا، اور وہ بھی اسی وقت جب کہ وہ اسلامی فوج میں یا مسلمانوں کی فوج میں شریک نہیں ہوتے تھے تبھی لیا جاتا تھا. تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں. اور آج کے زمانے میں بھی بعض ملکوں کے اندر، مثلا ایران میں، مصر وغیرہ میں، اس کو الخدمہ العسکریہ بولتے ہیں، ملٹری سروس آج بھی موجود ہے. ہندوستان میں بھی کبھی کبھی ایسی باتیں ہوتی ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں ہوا ہے. آج بھی بعض ملکوں میں موجود ہے. وہاں بھی یہی نظام ہے کہ اگر آپ کوئی پیسے جمع کرا دیجئے، کافی ہوتے ہیں وہ، میرے خیال میں ایران میں شاید $15,000 کے برابر ایسے کافی پیسے ہوتے ہیں، وہ دے دیجیے تو آپ کو معافی ہو جائے گی. کہ آپ کو پھر فوج میں جو ہے تربیت کے لیے نہیں جانا پڑے گا. 3 سال کے لیے غالباً جانا پڑتا ہے، جو کہ ان کو بہت کھلتا ہے کہ بھئی ابھی تو ہم نے گریجویشن کیا، ابھی تو ہم پاس ہوئے ہیں، ابھی تو ہمیں کام کرنا ہے اور ہم فوج بھیج رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے کوئی ایسی عجیب و غریب نہیں ہے، آج بھی یہ موجود ہے. اور آج بھی وہی سلسلہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پیسے دے دیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. تو یہ اسلام کا کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ، اور یہی نہیں بلکہ جزیہ دینے کے بعد ان کو کوئی اور ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا. مسلمان کو تو جو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی، اور دوسرے عشر یا خمس یہ بھی سب دینا پڑتا تھا. اور پہلے اسٹیٹ لیتی تھی، آج کی زیادہ نہیں ہے کہ آج جس کو چاہیں آپ دے دیں، اس لیے کوئی اسٹیٹ نہیں ہے آج لینے والی. پہلے اسٹیٹ لیتی تھی تو اسٹیٹ کو دینا پڑتا تھا، اسٹیٹ جس طرح چاہے خرچ کرے اس کو. تو یہ جو ہے ان کے اوپر ایسی کوئی چیز، نہ ان کی زکوٰۃ تھی، نہ عشر، نہ خمس، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ صرف جو ہے ان کے اوپر ایک معمولی سا ٹیکس تھا جزیہ، اس کو دیکھ کر کے وہ فری ہو جاتے تھے. وہ تو ان کے لیے بہت اچھا تھا یہ. اس کے علاوہ اسلام نے جو ہے خصوصی معاملہ کیا ہے اہل ذمہ کے ساتھ، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہے یہ کہ مسلمان ان کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مسلمان
ان کا کھانا کھا سکتے ہیں، یہ سب اجازت دی گئی ہے۔ اور ایسے وثائق جو ہے، ایسی دستاویزیں آج بھی موجود ہیں جس میں کہ حضور پاک نے لکھ کر کے اپنی امت کو تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حدیث وغیرہ میں تو ہے ہی ہے، لیکن دستاویزیں لکھی ہوئی آج بھی جو ہے وہاں صحرائے سینا کے اندر جو قدیم ترین جو ان کا ایک دائر ہے، اس کو سینٹ کیٹرینز بولتے ہیں، سینٹ کیٹرینز، اس کے اندر یہ دستاویز رکھی ہوئی جس میں حضور پاک نے کہا ہے اپنی قوم سے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک جو ہے عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ موجود ہے۔ یہ اس طرح کے اور بھی چیزیں موجود ہیں۔ مثلا جو کتاب ہے الروض العنف، اس کے اندر ایک وثیقہ دیا گیا ہے جو سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے، مل جائے گی آپ کو لائبریریوں میں، جس میں یہ حضور پاک نے اپنی قوم کو کہا ہے کہ جو تم مصر فتح کرنا تو وہاں کے یہودیوں یا وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ جو ہے وہ تفصیل ہے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسا ہے کیا۔ تو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تقریباً 300 سال تک عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، کوئی ذاتی کوئی انفرادی بات وہ الگ ہے، لیکن بحیثیت قوم کے کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ مسئلہ اس وقت پیش آیا جب کہ عیسائیوں نے یورپ میں لوگوں کو جمع کر کے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ صلیبی جنگ جو ہے 1099 عیسوی میں شروع ہوئی اور 7 جنگیں ہوئیں۔ وہ سب کے سب وہاں سے آتے تھے، کبھی عورتوں کے لے آتے تھے، کبھی بچوں کے لے آتے تھے، کبھی بوڑھوں کے لے آتے تھے، عجیب عجیب طریقے سے کہ بچے جائیں گے تو چونکہ وہ معصوم ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے فتح ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ کر کے بیوقوف بنا کے لاتے تھے، اور کئی لاکھ لوگ لاتے تھے وہاں سے، اور اس نام پہ لاتے تھے کہ حضرت مسیح کی جو زمین ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ مرے، وہ مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اس لیے ہم کو اس کو آزاد کرانا ہے۔ جی نیٹیوٹی چرچ بھی ہے اور بہت سی چیزیں وہاں پہ ہیں، ناصرہ میں ہے، فیض المقدس میں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس زمانے کی یاد دلاتی ہیں ان کو، تو ان کے نام پر ان کو لے کے آتے تھے کہ آزاد کرانا، اس لیے حضرت مسیح جو ہے وہاں پر جو ہے مقید ہیں، مسلمانوں نے ان کو جیل میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں تقریباً 200 سال تک چلی ہے تقریباً، اور اس میں جو بات ثابت کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے صرف اس کے لیے نہیں تھی، اگر اس کے لیے ہوتی تو خالی جو ہے وہ فلسطین پہ آ کے حملہ کرتے، لیکن ان 7 جنگوں میں انہوں نے کبھی مصر پہ حملہ کیا، کبھی مراکش پہ حملہ کیا، کبھی تونس پہ حملہ کیا، کبھی ترکی پہ حملہ کیا، کبھی شام پہ حملہ کیا۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے آج کی جو زبان ہے، یہ جو سیاسی جو علوم میں اس کو لیبنسرام بولتے ہیں، یہ ایک جرمن ورڈ ہے۔ لیبنسرام کا مطلب ہے کہ مزید زمین کی خواہش ہونا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ میں جو عمرا تھے ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، چھوٹی سی جگہ یورپ ہے، بہت تقسیم تھی، تو انہوں نے کہا کیوں نہ کیوں باہر چلو اور زمینیں قبضہ کرو، وہاں اپنی بادشاہتیں وہاں پہ اپنے ممالک بناؤ۔ تو یہ اصل میں جو ہے نا یہ تحریک جو ہے صرف زمینوں پہ قبضہ کرنے کی تھی، اور ورنہ اگر صرف بیت المقدس ہی ان کا وہ ہوتا یا صرف فلسطینی ہوتا تو اسی پر کرتے، لیکن انہوں نے ہر علاقے پر حملہ کیا، انہوں نے بلکہ تاراش کر دیا، تباہ کر دیا اس کو۔ عالم اسلام جو انحطاط میں گیا ہے وہ اس کے بعد سے ہی گیا، اس وقت تک عالم اسلام بہت ہی اچھی حالت میں تھا، اور اتفاق سے اسی وقت تاتاریوں نے حملہ کیا۔ تاتاری جو منگول اور تاتاری جو آئے، انہوں نے مشرق سے حملہ کیا اور صلیبی جنگوں نے مغرب سے حملہ کیا، لیکن بہرحال یہ لوگ کامیاب تو نہیں ہو پائے، لیکن انہوں نے تقریباً 200 سال تک جو ہے سب چیز معطل کر دی، جو بھی علم، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ ہو رہی تھی وہ سب معطل کر دیا۔ لوگ صرف اپنے آپ کو حفاظت کرنے میں لگ گئے، بلکہ اس زمانے میں بہت سی ہجرتیں بھی ہوئیں، بہت سے لوگ جو مصر گئے یا سوڈان گئے، دور مراکش وغیرہ گئے، ہندوستان آئے بہت سے لوگ ان علاقوں سے، ان حالات کی وجہ سے جو کہ وہاں اس وقت ہو رہے تھے۔ ہجرتیں بہت ہوئی اس زمانے میں کہ لوگوں نے کہا کہ اب یہ علاقے جو ہے عراق ہے اور شام ہے اور مصر ہے، یہ رہنے لائق نہیں رہ گیا، فلسطین ہے، اس لیے یہاں سے ہجرت کر دو۔ تو بہت سے لوگ اس زمانے میں ہجرت کر کے آئے ان ملکوں میں، جن میں کچھ مثالیں آپ کو یہاں ہندوستان میں ملتی ہیں اور وہ اسی زمانے کی ہیں۔
تو ان لوگوں نے جو تقریباً اسلام کے آنے کے 300 سال کے بعد خود سے انہوں نے شروع کیا، اسلام نے نہیں شروع کیا. اسلام نے جیسے میں نے عرض کیا اگر عراق پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا، شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، تو وہاں کی جو عیسائی آبادی تھی، جو اکثریت تھی، اس نے ان کا استقبال کیا. استقبال نہ کرنے والے وہ تھے جو باہر سے آ گئے. رومنز جو روم سے نہیں آئے ہوئے تھے. رومنز کا مطلب ہوتا ہے بازنٹائن امپائر، جو کہ بہت بڑے علاقے پر، ترکی کا ایک بڑا حصہ، اس کے علاوہ یہ یونان ہے اور مقدونیہ وغیرہ وغیرہ، بہت بڑا علاقہ جو تھا، اس کو رومن امپائر اس کو بولتے ہیں. اس کو بعض یہاں ہمارے جو لوگ ہیں مورخین بہت غلطی کرتے سمجھتے ہیں اس کا تعلق جو روم یعنی اٹلی میں اس سے نہیں ہے، بلکہ بازنٹائن امپائر سے. یہ لوگوں نے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، جس میں کہ یہ علاقے بھی شامل تھے. اس کو مسلمانوں نے فتح کیا. تو وہ غیر ملکی غاصب تھے. مقامی لوگوں نے اس مسلمانوں کا استقبال کیا. اور پھر جب یہ صلیبی جنگیں آئیں تو یہ صلیبی جنگیں بھی باہر کے لوگ ہی آئے، وہاں کے مقامی لوگوں نے نہیں. بلکہ یہ چیزیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ مقامی نصارہ نے ان کی تائید نہیں کیا، ان کے ساتھ نہیں لڑے، ان کے ساتھ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ رہے یہ لوگ، مقامی لوگ. اس لیے وہ جانتے تھے کہ وہاں سے آنے والے جو ہے ان کو بھی کافر سمجھتے تھے. وہ کیتھولک تھے، کیتھولک لوگ جو ہے آرتھوڈاکس کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے بھی اس وقت بھی ان حالات میں بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا. بلکہ جب بعد میں استعمار آیا، سامراج آیا وہاں سے، اس وقت بھی جو ہے یہاں کے مقامی عیسائیوں نے مسلمانوں کا ہی ساتھ دیا. بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے بیروت میں تقریباً اسی طرح عیسائی مسلم تعلقات کے بارے میں میرا ایک لیکچر تھا. تو اس وقت وہاں پہ جو سیرین آرتھوڈاکس چرچ ہے اس کے بہت ہی اہم پوپ تو نہیں تھے، ان سے نائب مخل تھے، وہ موجود تھے وہاں پہ. اور میں نے ایسی عمومی طور سے کہہ دیا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے تعلقات کے بارے میں. تو انہوں نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا، کہا کہ بھائی ہم شامل نہیں تھے اس میں، یہ غیر ملکی لوگ تھے جو آئے تھے. یہاں کے جو نصارہ تھے، شام کے نصارہ تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے ہو. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں. اس کا بھی کچھ ذکر کر دوں کہ مسلمانوں نے بیت المقدس پہ کیسے فتح کی تھی. یہ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے سن 15 عیسوی میں ہجری میں یہ فتح ہوئی تھی. اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف اتنا بتا دوں کہ جب وہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے ان کو ایک معاہدہ لکھ کر کے دیا، ایک وثیقہ لکھ کے دیا. اس کو العہدہ العمریہ بولتے ہیں. آج بھی موجود ہے کتابوں میں، شاید کاغذ کہیں ہو میں نہیں جانتا، لیکن یہ کہ کتابوں میں تاریخ طبری وغیرہ میں آپ کو پورا اس کا ٹیکسٹ مل جائے گا اس کو. اور اس کے اندر ان کو پوری طرح سے آزادی دی گئی. وہی چیزیں جو کہ حضور پاک نے بتائی تھیں کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں گی، ان کی پراپرٹیز محفوظ رہیں گی، ان کے چرچ محفوظ رہیں گے، جس طرح چاہیں وہ عبادت کریں گے. یہ سب چیزیں اس کے اندر انہوں نے لکھ کر کے دی. اور یہی نہیں بلکہ ان علاقوں میں جو یہودی رہتے تھے، جو عیسائی جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. عیسائی جو ہے آج بھی جو اصلی عیسائی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو پھانسی دے دی یا سولی پہ چڑھا دی. تو اس وجہ سے ان سے بہت ہی برا سلوک کرتے تھے. لیکن جب مسلمان آئے تو انہوں نے دونوں کے ساتھ برابر کو سلوک کیا. عیسائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا اور یہودیوں کے ساتھ بھی سلوک کیا. بلکہ میں نے یہاں پہ 2 مثالیں دی ہیں کہ ایک یونائٹڈ جوئش انسائکلوپیڈیا جو نیو یارک میں چھپا ہوا سن 1948 میں، اس میں پورا وہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ان علاقوں کو فتح کرنے سے یہودی مکمل تدمیر سے، مکمل بربادی سے بچ گئے، ورنہ ایک دم ختم ہو گئے ہوتے. یہ یہودی لکھ رہے ہیں. اور یہ اسرائیل کے پیدا ہونے سے پہلے، اسرائیل کے بننے کے بعد تو انہوں نے بھی تحریف شروع کر دی، لیکن اسرائیل کے بننے سے پہلے جو یہودیوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں اعتراف کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ہم کو بچایا، ورنہ ہم تو ختم ہو گئے ہوتے. اسی طرح سے جو اسپین کا زمانہ ہے عیسائی یہودیوں کا، اس کو وہ اپنی تاریخ کا بہترین سنہری دور، گولڈن ایج بولتے ہیں اس کو. یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو 48 سے پہلے چھپی ہے. 48 کے بعد تو انہوں نے شروع کر دیا اپنی جو ہے، جیسے یہاں پر افطرا بازی ہو رہی ہے اسی طرح کی چیزیں وہاں شروع کر دیا. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے ایسی کتابیں موجود ہیں، لائبریری میں مل جائیں گی آپ کو، جو کہ پرانے یہودیوں کی لکھی ہوئی ہیں، جس میں پورا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہم بچ گئے، ورنہ ہم جو ہے ختم ہو جاتے.
صلیبی جنگوں کے دوران ایک لٹریچر وہاں بنایا گیا جس میں کہ ہر قسم کی جھوٹ دجالی جو ہے اس کے اندر لکھی گئی. اس کے اندر حضور پاک کے بارے میں، ان کی شادیوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، زبردستی اسلام پھیلانے کے بارے میں ہر قسم کی چیز جو ہے پھیلائی گئی، جس کا اثر آج تک بھی ہے. آج بھی جو ہے اسلاموفوبیا جو کہا جاتا ہے جس کو، یعنی اسلام سے ڈر جو ہے، اسلام سے خوف جو چیز ایک نیا ایک اصطلاح ہے یہ پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر بھی وہی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ صلیبی جنگوں کے دوران ایجاد کی گئی تھیں، اور بعد میں دھیرے دھیرے اس میں اضافہ ہوتا گیا. اس لیے کہ جب سامراجی جو جنگ شروع ہوئی تو وہ بھی اسی کا ایک طرح سے ایکسٹینشن تھا. صلیبی جنگ ختم ہوئی، پھر سامراجی دور شروع ہوا، وہ بھی انہی لوگوں نے کیا لیکن دوسرے نام سے کیا. اس وقت پھر جب سامراج آیا تو اس نے مسیحیت کے نام پر، عیسائیت کے نام پر نہیں کیا، بلکہ سامراج نے زمین قبضہ کرنے کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے، غیر مہذب لوگوں کو تہذیب کے دائرے میں لانے کے لیے یہ سب نام لے کر کے، حالانکہ مقصد صرف لوٹ کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا. نئے مارکیٹ پیدا کرنے تھے اور لوٹنا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. لیکن نام یہ لیا کہ ہم تہذیب پیدا کرنے آئے ہیں، جبکہ تہذیب ان کے پاس نہیں تھی اس وقت. بلکہ انہوں نے یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ یورپ کے اندر جو رینیساں، یعنی جو وہاں پہ جو نشأت ثانیہ پیدا ہوئی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ جو یونانی دور تھا اس میں بہت ہی آگے تھے وہ، اس کے بعد سو گئے تھے. تو یہ نشأت ثانیہ جو پیدا ہوئی ہے وہ کروسیڈز کے، یعنی صلیبی جنگوں کے بعد سے پیدا ہوئی، اس لیے کہ یہاں آئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی یہاں پہ رصد گاہیں ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. کتابیں لے گئے، کتابوں کا ترجمہ لیٹن میں کیا، اور یہ لیٹن میں کتابوں میں ترجمہ بہت زمانے تک رہا. ہمارے جو بڑے بڑے جو اس زمانے کے فلسفی اور عالم ہیں، سب کے نام انہوں نے بگاڑ کر کے، ابن رشد کو اوروس کہیں گے، ایسی دوسرے الہیزن، ابن الحیثم الہیزن کہیں گے، ان کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے. تو یہ سب کتابیں انہوں نے ترجمہ کی اور اس کو تقریباً 18ویں صدی کے آخر تک ان کی یونیورسٹیوں میں وہی پڑھائی جاتی تھیں کتابیں. پھر دھیرے دھیرے تبدیلی آئی اور آج تو وہ چیزیں لائبریری میں رکھی ہوئی ہے یا میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا بہت بڑا اثر ہوا، اس سے انہوں نے تہذیب سیکھی. انہوں نے اس کے بعد تعلقات مزید خراب ہوئے جب سامراجی دور شروع ہوا، اور سامراجی دور کا شکار جو ہے بالعموم مسلم ممالک ہی تھے، چاہے افریقہ میں ہو چاہے ایشیا میں ہو. ہندوستان بھی ایک مسلمانی ملک تھا، اس کے علاوہ انڈونیشیا، ملیشیا، بڑے بڑے اسلامی ممالک تھے، ان سب پہ قبضہ کیا. مصر وغیرہ سارے علاقوں پہ قبضہ کیا، تونس، شام، اور اس کے علاوہ مراکش، الجزائر، یہ سب پہ قبضہ کیا. مختلف قوموں نے کیا، ایک ہی قوم نے نہیں کیا، کہیں انگریزوں نے کیا، کہیں فرانسیسیوں نے کیا، کہیں پورچوگیز نے کیا، کہیں اسپین والوں نے کیا. اس طرح سے الگ الگ کیا، لیکن ہوا یہی کہ بالعموم جو ہے زیادہ تر وہ علاقے تھے جو کہ مسلمانوں کے تھے. اس کے علاوہ بھی کچھ علاقے ہیں، مثلا جنوبی افریقہ وغیرہ تو اس وقت مسلمان نہیں تھا، لیکن جس وقت یہ آئے تھے اس وقت اسلام وہاں پہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا. یہ بھی تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے آنے سے وہ رک گیا، ورنہ بہت تیزی سے اسلام وغیرہ یہ لوگ نہ آئے ہوتے تو شاید اگلے 100 سال میں جو ہے یہ پورا افریقہ مسلمان ہو گیا ہوتا. اس کے بعد سے پھر انہوں نے آ کر کے مسیحیت جو ہے پھیلانی شروع کی. کیا ابھی وقت ہے بھی کیا ختم ہو گیا جی؟ اچھا تو میں اس کو ختم کرتا ہوں. اس کو میں ذرا سا عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں 5 منٹ میں بتا دوں. میں صرف وقت ختم ہو گیا ہے، اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا کہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات جو ہے بالعموم مسلمانوں کے اچھے تھے، لیکن مدینہ میں چونکہ انہوں نے ایک واضح معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جو معاہدہ جو کہ حضور پاک نے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کی جو قوموں سے کیا تھا، جس کو کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے دستور المدینہ کے نام سے یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے نام سے جمع کیا ہے. اس میں صاف سب کے جو بھی رول تھا سب بتایا گیا ہے، اور اس کو خلاف ورزی کرنے پر بھی بتایا گیا ہے کہ کیا ہوگا. تو جب انہوں نے خلاف ورزی کی، بنو قریظہ نے خلاف ورزی کی، تو ان کی ہی علماء کو جمع کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا بھائی کیا اس کی سزا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس کی سزا ہمارے توریت میں تو قتل ہی ہے. تو ان کو قتل کیا گیا. یعنی حضور پاک نے یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ خود ان کے علماء نے یہ فیصلہ کیا تھا. اور یہ جو فیصلہ تھا وہ آج بھی نافذ ہے. آج بھی ہر ملک کے اندر اس کو ہائی ٹریزن بولتے ہیں، خیانت عظمیٰ، یعنی ملک کے خلاف غداری کرنا، اس کی سزا جو ہے موت ہی ہے. بعض ملکوں میں
موت کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں پر جو عمر قید ہوگی، لیکن وہی سزا آج بھی ہے جو کہ اس وقت سزا دی گئی تھی۔ اور بعد میں لیکن جو ہے مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ تعلقات ہوئے، اور ان کو مسلمان حکام جو ہے ان کو سفیر بنایا کرتے، اس لیے ان کو دوسری زبانیں آتی تھیں، بیرونی زبانیں آتی تھیں، ان کو بنایا جاتا تھا۔ اس طرح سے فاطمی دور میں مصر میں وزیر اعظم جو تھا وہ یہودی ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک شاعر کا ایک شعر ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن میں نے پڑھا ہے، اس میں کہا تھا کہ اگر تم کو وزیر اعظم بننا ہے تو یہودی بن جاؤ۔ یہ حالت تھی وہاں پر، یعنی ایک اسلامی حکومت کے اندر ایسا تھا۔ ایسی صلاح الدین کا جو طبیب خاص تھا وہ بھی ایک یہودی تھا، موسیٰ ابن میمون۔ پھر جب یہودی یورپ میں ان کے ساتھ خراب سلوک ہوتا تھا تو بھاگ بھاگ کر کے ہمارے ملکوں میں آتے تھے۔ یہ جو آج جو ہے مراکش میں یا سارے علاقوں میں جو ہے یہودی تھے سن 48 تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی جو تھے وہ سب اسی وقت کے آئے ہوئے، کئی صدیوں میں یورپ سے بھاگ بھاگ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اور بعد میں 48 کے بعد جب اسرائیل بن گیا تو وہ اسرائیل چلے گئے، لیکن اس سے پہلے اور اندلس کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا اس کو سنہری دور کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ان کے ہاں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فلسفہ وغیرہ، یہودی فلسفہ، وہ کبھی بھی اس کے علاوہ نہیں لکھی گئی ہے، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں جو سن 48 سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ فلسطین کے بن کے یہودی ریاست میں تبدیل ہونے کے، جس کی بہت تفصیلات آپ بہرحال جانتے ہوں گے، اس کے بعد سے مسلمانوں کے تعلقات یہودیوں سے خراب ہوئے ہیں اور ابھی بھی خراب ہیں۔ حالانکہ کچھ مکالمہ وغیرہ جائز چلتا رہتا ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ہر یہودی اسرائیل کا حامی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بہت سے ایسے یہودی ہیں جو اسرائیل کو ناجائز سمجھتے ہیں، غیر شرعی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اصلی اعتقاد یہی ہے کہ جب تک مسیح نہیں آئے، ان کے خیال میں مسیح بھی نہیں آئے، مسیح آئیں گے اور وہ حکومت بنائیں گے، اس کے بعد ہی وہاں پر شرعی جو ہے یہودی حکومت قائم ہوگی۔ تو ان کے نزدیک جو ہے عیسائی یہودی اس وقت جو حکومت ہے وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، اور وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ خود اسرائیل کے اندر ایک فرقہ ہے، اس کو ناتورائی کارتا بولتے ہیں، ناتورائی کارتا، یہ اسرائیل کو نہیں مانتا ہے، اپنے علاقوں میں اسرائیلی فوج کو نہیں آنے دیتا ہے، اسرائیلی ٹیکس کلیکٹر کو نہیں آنے دیتا ہے، اسرائیلی اس کو پولیس کو نہیں آنے دیتا ہے، بالکل بھگاتا ہے۔ اس کے ایک سربراہ تھے، اس کو ربائی حرش بولتے تھے، ایک زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کو کہا جاتا تھا کہ یاسر عرفات کے وزیر خارجہ ہیں، اتنا وہ جو فلسطینیوں سے قریب ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ۔ تو یہ سمجھنا کہ سارے کے سارے یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے موافق، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بہرحال ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو معاملات ہم کریں بحیثیت مسلمان کے، وہ عدل اور انصاف پہ کریں وہ، اور اس میں میں صرف بہت سی آیتیں، لیکن میں صرف ایک آیت کا آپ کو ذکر کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تو ہمارے سارے معاملات جو ہوں اس میں انصاف ہو، اور کسی بھی اگر سے قوم سے ہماری دشمنی ہو تو ہم انصاف پر ہی چلیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ وہ کچھ بھی کریں لیکن ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں گے تو انصاف پر کریں گے۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔